من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ختم ہونے کو ہے. آپ کو تو پتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں بے شمار محافل ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، کانفرنسز ہوتے ہیں، اور یہ بھی اس کے ساتھ غور کرنے کی بات ہے کہ جتنی باتیں ہم سنتے ہیں اس پہ عمل نہیں ہوتا، اور جتنی ایمان کی تازگی کے لیے ہمارے علماء اور پروفیسرز بزرگ جدوجہد کرتے ہیں اس میں شاید ہی کچھ فیصد عمل ہو، بقیہ پھر وہ مہینہ گزر جاتا ہے اور پھر ہم اپنے پرانے عادتوں پر یا غفلتوں پر ہمارے غفلتیں جاری ہو جاتی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اسلامی علوم کے مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے تدوین عمل میں ہے. مختلف سطحوں پر بڑے بڑے علماء، پروفیسرز، بزرگ اور ایسے حضرات جو تاریخ سے کافی دلچسپی رکھتے تھے اور تاریخ کی کھوج میں تھے، ان کا نام لینا اس واسطے نہیں کہ کئی ہیں اس میں، اگر معلوم اور کچھ نام چھوٹ جائے تو اعتراض کی بات ہوتی ہے. تو آج کا جو عنوان ہے ہمارے پاس، جو عنوان ہمیں آپ کے ایک انعام یافتہ مرکز سے ہر زبان کے لیے ایک انعام سالانہ دیا جاتا ہے، اس میں عربی بھی دیا جاتا ہے. تو ہمارے عربی کے سند یافتہ ہیں راشد نسیم ندوی صاحب، جن کو کہ آپ آج سننے جا رہے ہیں، اور یہ پریسیڈنٹ کے ایوارڈ یافتہ ہے، پریسیڈنٹ کا ہوتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی بھی صلاحیت ہے. پہلے تو یہ کہ عثمانی، ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ عثمانی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر صدر شعبے تھے عربی کے، ان کے صاحبزادے ہیں. پھر دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ ان کا مطالعہ اتنا وسیع رہا ہے کہ ان کو کئی مقامات سے بلایا جاتا ہے اور دلچسپی سے سنا جاتا ہے. حد یہ ہے کہ کوئی ہفتہ نہیں جاتا سریان پیلیس بنجارہ ہل پہ ایک مسجد ہے مکرم جاں بہادر کی بنائی ہوئی، اس میں ان کا خطاب ہوتا ہے ہر اتوار کو صبح 7:30، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شہر کے مختلف مساجد سے کارز کے ذریعے وہاں پر لوگ جاتے ہیں اتنے فاصلے، اور فجر کے بعد پہنچتے ہیں. بعض تو وہاں فجر وہاں پڑھتے ہیں، بعض لوگ شہر کے دور سے مقامات سے آنے والے فجر پڑھ کے جاتے ہیں. ہماری اس مسجد سے بھی جاتے ہیں. بعض اصحاب خیر اپنی کار میں بٹھا لے کر دوسرے جاتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا عالم دین جس کی معلومات کی حد حساب نہیں ہے، وہ جو ہے وہاں پر مخاطب کرتے ہیں اور لوگ ان سے استفادہ کرتے ہیں.
تو ایسے قابل اور متحرک آج کے خطیب جو ہیں انہوں نے ہمیں عنوان دیا ہے اسلامی علوم کی تدوین. اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں اسلامی علوم کے معنی تو کچھ ایسے نہیں ہے. علم کی جمع علوم عربی زبان کی بڑی خاصیت ہے. پروفیسر صاحب کے سامنے میں بہت کم نالج رکھتا ہوں لیکن وہ بیان کر دیتا ہوں. عربی میں ایک کوئی لفظ اگر آئے تو اس کے اتنے وہ پتہ نہیں اس کو گرامر کہیں یا کیا کہیں تو اس کی شکلیں ہوتی ہیں کہ ایک لفظ سے 8-10 الفاظ بنا لیا. علم، عالم، علوم، معلوم اور کیا کیا ہے اور کئی ایسے ہیں. تو آپ نے جو عنوان دیا ہے وہ ایک بحر ہے اسلامی علوم کی تدوین اور ایک اس کا تاریخی جائزہ. اب آپ ہی اندازہ لگائیے کہ یہ عنوان کتنا تحقیق طلب نہیں ہوگا اور اس کے لیے کتنا وسیع مطالعہ نہیں چاہیے. اور جب ہمارے مقررین یہاں آتے ہیں تو یقین مانیے وہ اتنی تیاری سے آتے ہیں. انگریزی میں کہتے ہیں نائٹ آئل برن کرنا بولتے ہیں، رات کا تیل جلانا. تو معلوم نہیں رات کا تیل 12 بجے تک جلاتے ہیں، 2 بجے تک جلاتے ہیں، 3 بجے کی لائٹ کھلی رکھ کے مطالعہ کرتے ہیں. بہرحال ایسی تیاری سے آتے ہیں کہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے جب ان گہرائیوں میں وہ ہم کو لے جاتے ہیں. میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ ہمارے مقررین جو ہے گہرائیوں میں غوطہ زن ہو کر لال و گوہر نکال کر آتے ہیں. اور اگر آپ گھنٹوں پڑھیں تو وہ نتائج اس سے اخذ کرنا شاید مشکل ہو. توجہ اتنی دینی اور غور کرنا مطالعے پر، الفاظ پر، محاوروں پر، یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا. لیکن جو عالم جس نظر سے کوئی تحقیقاتی کتاب پڑھتا ہے تو اس کا مطالعہ جو ہے بہت ہی معنی خیز ہوتا ہے اور بہت ہی معلوماتی ہوتا ہے. ہمیں خوشی ہے کہ وہ جہاں کئی مساجد میں کتاب کرتے ہیں تو ہماری مسجد میں بھی 1 مہینے میں 1 کتاب ضرور کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ایک شکر ہے. ایک آپ ہی کے شہدا تھے عبد المنان مرحوم جو پنجاب میں رہتے تھے اور آپ کے خطابات وہاں پر سنتے تھے. میں سمجھتا ہوں 12-15 سال کی بات ہے. چڑیا پیلس میں سنتے تھے. انہوں نے مجھ سے ایک خواہش کی تھی تو جس وقت میں نے آپ سے گزارش کی تو اس وقت سے آپ نے آغاز کیا اور اللہ کی فضل سے آج تک وہ سلسلہ جاری. میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنے مساجد میں اس بارے میں اعلان کریں کہ یہاں پر راشد نسیم ندوی صاحب، سید راشد نسیم ندوی صاحب مخاطب فرماتے ہیں اور ایسے موقع کے لیے ہمارے اعلامیہ جو ہوتے ہیں وہ بڑے کام آتے ہیں. اعلامیہ لیتے جائیے. اعلامیہ میں یہ جو آج کا آئٹم ہے یہ پہلا آئٹم ہے. جمعہ کے خطاب کے بعد ہفتے کا آئٹم. جن کو اعلامیہ نہ ملے وہ اعلامیہ لے جائیے اور مسجد میں لگائیے. یہ بھی دین کا کام ہے، یہ بھی تبلیغ ہے. تو وہ بھی انگلش میں اور اردو میں لگائیے کیونکہ بچوں کو اردو نہیں آتی. تو میرے خیال میں آپ اس کا خیال رکھیں گے. اور چونکہ آج کے مقرر صاحب تشریف لا چکے ہیں میں انہیں دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ ہمیں اپنے لیے ہو عنوان. یہ محفل آج جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں آج یعنی 19 دسمبر 16 دسمبر 2017 اور ربیع الاول کی ربیع الاول کی جو ہے کون سا بچہ رکھ رہی ہے وہی ہے اور معاف کرنا 26 ربیع الاول لکھا ہوا. 26 ہے ربیع الاول اور کیا ہے 26 ہے 26 ربیع الاول 1439 ہجری مطابق 16 دسمبر 2017 بروز ہفتہ بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں منعقد ہو رہی ہے. اور میں نے جسے کہا ہے ایک عظیم اسکالر اور انعام یافتہ پریزیڈنٹ پروفیسر سید راشد نسیم ندوی صاحب ہمیں مخاطب کر رہے ہیں. تاریخ اسلام کی 805ویں نشست
اور یہ بعد اثر منعقد ہو رہی ہے اور تشریف لا چکے ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ شہر نشین پر تشریف لائیں اور ہم خاطب وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. بزرگوں اور دوستو، سورہ اقرا کی جو آیتیں ابھی تلاوت کی گئی، آپ سبھی حضرات بخوبی واقف ہیں. یہ پہلی وحی کی 5 آیتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اقرا، تو اس وقت مکہ مکرمہ میں روایتوں کے مطابق 13 آدمی تھے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے. لکھنے پڑھنے کا رواج بہت کم تھا. خال لوگ ہوتے تھے جو لکھنے پڑھنے کے عمل سے خاص طور پر اس لیے واقف ہوتے تھے کہ اگر کوئی جنگ ہو جائے، معاہدہ لکھنا پڑ جائے، اگر کوئی قتل ہو جائے، دیت کے سلسلے میں لکھنا پڑتا ہے، فیصلہ بھی، حساب کتاب بھی. تو ایک فرض کفایہ سمجھ کے چند لوگ تحریر سیکھتے تھے. اس کمیونٹی میں، اس سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ نے اقرا لفظ قرات پڑھنے سے آغاز کیا وحی کا. تو پھر تاریخ نے خود بخود سمجھ لیا کہ اب دور دوسرا شروع ہو رہا ہے، پڑھنے لکھنے کا دور شروع ہو رہا ہے، ریسرچ کا دور شروع ہو رہا ہے. اور اس ریسرچ کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بسم ربک الذی خلق، جو خالق رب ہے اس کے نام سے جوڑ دیا جائے. اور اس لیے یہ پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. سلسلہ چل پڑا اور آگے چل کے بہت سے علوم ایجاد ہوتے چلے گئے. میں نے خاص طور پر ان علوم کی تدوین کے سلسلے میں تاریخی جائزہ لینے کے لیے یہ عنوان منتخب کیا، کیونکہ میں طالب علم تو تفسیر کا ہوں، میں اور تاریخ میں تقریباً کوڑا ہوں، لیکن پھر بھی ہمت اس لیے کر گیا کہ ایک خاص چیز میں نمایاں کرنا چاہتا ہوں. ایڈوکیٹ صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ علم، اس کی جمع یہ علوم ہے. اس کا ہم ترجمہ سائنسز سے بھی کر لیتے ہیں. عجیب و غریب اتفاق یہ ہوا کہ مسلمانوں نے علوم کی بڑی خدمت انجام دی. اور میں اپنی گفتگو تو محدود رکھوں گا اسلامی علوم کی. تو اسلامی علوم کی جو خدمت مسلمانوں نے انجام دی وہ ایک عظیم الشان داستان ہے. لیکن ہماری جو تاریخ مرتب ہوئی، آپ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ اٹھا لیجیے، تاریخ کبیر، یا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ اٹھا لیجیے، البدایہ والنہایہ عربی کی عظیم الشان تاریخ کئی والیومز میں، یا پھر اردو میں جو اسلامی تاریخ لکھی گئی. مثلا آپ کسی بھی دکان پر جائیں، تاریخ اسلام کی کتاب طلب کریں تو آپ کو ملے گی مولانا اکبر نجیب آبادی کی، شاہ اکبر نجیب آبادی کی، جو بہت اچھے مورخ گزرے اور انہوں نے بہت ڈھنگ سے تاریخ لکھی. دوسرے نمبر پر ہے شاہ معین الدین ندوی صاحب کی تاریخ، جو دارالمصنفین نے اعظم گڑھ سے شائع کی. لیکن یہ ساری تاریخ کی کتابوں میں جو قدر مشترک ہے وہ یہ
کہ ہماری تاریخ مرتب کی گئی سیاست سے، پالیٹکس، کون بادشاہ آئے، کون بادشاہ گئے، کیسی جگہ تھی، اور کس کی کیا حکمت عملی رہی، کس کی ٹانگیں کھینچی گئی، کس کو تخت پر بٹھایا گیا. بڑی اچھی داستان ہے، لیکن یہ ارد گرد گھومتی ہے امرا و سلاطین کے. کوئی بھی آپ تاریخ اٹھا لیجیے، جبکہ سیاست جو ہے وہ صحیح سوسائٹی کی عکاسی نہیں کرتی. یاد رکھیے، پولیٹکس میں، سیاست میں تخت حکومت تک پہنچنے میں کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو، اگر آپ اجازت دیں ذرا سا شاید نازیبہ الفاظ ہو جائیں گے، اقتدار کی ہوس رکھتے ہیں. جو لوگ اقتدار کی ہوس نہیں رکھتے عام طور پر وہ علم کی خدمت میں لگتے ہیں. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، جب ہلچل ہو رہی تھی اور بنو امیہ لڑ کے حکومت حاصل کر رہے تھے، تو صحابہ کی ایک جماعت تھی بڑی جو علم کی نشر و اشاعت کر رہی تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن زبیر، اور حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، بڑے بڑے اکابر صحابہ خلفائے راشدین کے ختم ہونے کے بعد یہ علم کی خدمت میں لگے ہوئے تھے. پھر ان کے شاگردوں کا دور آیا. حضرت حسن بصری کیسی شخصیت تھی، حضرت امام ربیعۃ الرائے، یہ سب وہ لوگ ہیں جو علم کی خدمت میں لگے رہے. پھر دیکھتے دیکھتے ائمہ اربعہ سامنے آئے، ائمہ حدیث سامنے آئے، ائمہ فقہ سامنے آئے. ایک سے ایک بڑی نادر جینیس قسم کی شخصیتیں وہ اسلام کے فضل سے اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے، جو خدمات انجام دے رہے ہیں. لیکن پیرالل دوسری طرف ایک حکومت چل رہی ہے، بادشاہ آپس میں لڑ رہے ہیں، قتل و غارت گیری ہو رہی ہے. پھر عباسی حکومت، اور عباسی حکومت کے 600 سال، پھر سلطانی حکومت، عثمانی سلطنت، اور عثمانی سلطنت کا ترک منتقل ہو جانا وغیرہ وغیرہ. یہ ساری تاریخ بادشاہوں کی ہے. اور ایک کمی رہ گئی کہ ہم نے اسلامی علوم کی تاریخ مدون نہیں کی. اہل علم کیا ہلچل کر رہے تھے، کیسے کیسے علم ایجاد ہو رہے تھے، کیا کیا ہو رہا تھا، اس سے اندازہ ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں نے علوم کی نشر و اشاعت پر کتنا اپنی صلاحیتوں کو صرف کیا، کتنا حصہ دیا، یہ اندازہ ہو سکتا تھا. لیکن یہ چیز عام طور پر ہمارے اور آپ کے سامنے نہیں آ سکی. لہذا یہ بہت اہم پہلو ہے کہ مسلمانوں کا جو کنٹریبیوشن ہے علوم کی تدوین میں، اس کا جائزہ لیا جائے. لیکن جیسے کہ ابھی ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ یہ بڑا تحقیقی ہے اور بڑی تیاری کے بعد مقرر کو آنا چاہیے، اور اگر نہ آئے ہو تیاری کے ساتھ حق بھی ادا نہیں ہوگا. میں ابھی ایک سرسری بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، اور ہم آغاز کریں گے قرآن مجید کی تدوین کہ ہمارے اسلاف نے، صحابہ نے جس شعور کا ثبوت دیا اور جو ٹرانسپیرنٹ رکھا، شفافیت، کہ آپ انگلی نہیں رکھ سکتے یہاں غلطی ہوئی، یہاں کمی ہو گئی. اور میں کہتا ہوں یہ محض معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، ورنہ صرف انسان کے بس کی بات نہیں تھی. کہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، سب سے پہلے قرآن مجید کیسے مدون ہوا، پھر اس کی تفسیر کیسے مدون ہوئی، پھر فقہ، اس سے نکلنے والے مسائل وہ کیسے مدون ہوئے، پھر حدیث شریف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پھر تاریخ کا شعور نہیں تھا. اور ایک ہی کتاب وہ لاطینی زبان میں لکھی گئی تھی، اور وہ کتاب بھی جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بس حکمرانوں کے اوپر تھی، بادشاہوں کے اوپر تھی. لیکن مسلمانوں نے تاریخ کو کیسے آگے بڑھایا، اسماء اور رجال کیسے ایجاد کیا، پھر جغرافیہ پہ کیسے خدمات کی، پھر اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ ریاضی دان کیسے کیسے پیدا ہوئے. اور یہ جو قافلہ چل پڑا علم و عمل کا، اس کی تاریخ اتنی خوبصورت ہے اور اتنی شاندار ہے کہ بجا طور پر امت مسلمہ کا کوئی فرد ان کو سن کر سر بھی دھن سکتا ہے اور اس کا سینہ فخر سے پھیل بھی سکتا ہے. لیکن ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. میں تھوڑی سی گفتگو آج شروع کر رہا ہوں
قرآن مجید کی تدبیر ذرا آپ دیکھیے کیسے انداز میں ہوئی کہ آج سے 1500 سال پہلے کا معاشرہ ہے جس میں نے عرض کر دیا کہ قلم چلانا اور لکھنا نادر قسم کی چیز ہے، ریئر قسم کی. جیسے آج ہمارے پاس شارٹ ہینڈ ایک کا لوگ جانتے ہیں جو سیکریٹریٹ میں کام کرتے ہیں، عوام بالکل اس سے واقف نہیں ہوتے. ایسے ہی کچھ لوگوں کی ضرورت ہے سمجھا جاتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبان وحی کو جمع کیا اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب حضرت زید بن ثابت پر رہا جو بہت اچھے عربی لکھتے تھے اور ان کا خط بھی بڑا خوبصورت تھا، املا بھی ان کا بہت مضبوط تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بڑی خداداد ذہانت تھی کہ وہ لکھنے کے بعد کیا لکھے ان کو یاد ہو جایا کرتا تھا. ایسا ہوتا ہے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس یادداشت دیتا ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے یا 2 مرتبہ پڑھنے سے یا 3 مرتبہ پڑھنے سے ان کو یاد ہو جاتا ہے. عباسی دور کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ اس بادشاہ نے اعلان کیا تھا جو نیا قصیدہ نئے اشعار سنائے گا اس کو جتنے اشعار ہوں گے اتنے سونے کے سکے ہم دیں گے، لیکن قصیدہ نیا ہونا چاہیے. اب شاعر آ کے قصیدہ سناتا تو وہ خلیفہ اتنا ذہین تھا غالباً معتصم، ایک بار سن لینے کے بعد اس کو خود یاد ہو جاتا. تو وہ کہتا ہے یہ نیا کہاں ہے، تو پہلے بھی میں سنا تھا، سنو میں سناتا ہوں. اور وہ سنا دیتا تھا. شاعر اپنا سا منہ لے کر رہ جاتا. زیادہ بحث کرتا اگر کوئی شاعر تو کہتا کہ میرا وزیر بھی اس کو سنا لے گا، اور اس کے پاس ایک وزیر تھا جو 2 مرتبہ سننے سے اس کو یاد ہوتا تھا، وہ بھی فر سنا دیتا. اور کوئی زیادہ ہی شاعر حجت کر جاتا تو کہتا یار تمہارا قصیدہ اتنا پرانا ہے، میرے گھر کی نوکرانی بھی سنا سکتی ہے. تو اس کی ایک باندی تھی جو 2 بار سنتی 3 بار سنتی تو اس کو یاد ہو جاتا تھا، وہ بھی فر سنا دیتی. لہذا شاعر خالی ہاتھ واپس جاتے. صرف ایک ایسا شاعر اسماعی نام کا، اسماعیات کی کتاب بھی بہت مشہور ہے، وہ آئے تو انہوں نے ایک ایسا قصیدہ کہا اور قصیدے کے ایک شعر میں لا 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 ایسا لام کو انہوں نے لا 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 کو مکرر کیا کہ بادشاہ وہ گننے میں رہ گیا. تو اس کے بعد کا مصرع مس ہو گیا. اور پھر بادشاہ جب نہیں سنا سکا تو وزیر نہیں سنا سکا، وزیر نہیں سنا سکا تو باندی نہیں سنا سکی، تو ان کو تھیلی بھر سونا دینا پڑا. وہاں وہ مجبور ہوئے گھٹنے ٹیکنے پر. تو بعض لوگوں کی ذہانت ایسی ہوتی ہے، اور یہ میں نے خود تجربہ کیا. ایک صاحب کو ہم نے خود دیکھا ہے جونپور کے کہ ایک مرتبہ وضاحت کے ساتھ ان کے سامنے پڑھ دے تو ان کو یاد ہو جاتا تھا، پھر وہ سناتے تھے. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ صلاحیت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منتخب کیا اور ان کو اکثر و بیشتر املا کرواتے تھے. وہ کاتب وحی بنے. اس کے بعد آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مسئلہ ہی نہیں تھا قرآن مجید کی تدوین کا. سب کو اطمینان تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہے، اور اگر کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو آسمان سے حضرت جبرائیل آئیں گے، اصلاح کر دیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ مطالبہ آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کیا جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھیے جو کام اللہ کے رسول نے اپنی ساری زندگی میں نہیں کیا اس کی میں جرات نہیں کر سکتا. کتنی احتیاط کی دیکھیے صحابہ میں، حالانکہ کتنا نیک کام ہے کہ قرآن پاک کو جمع کیا جائے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے انکار کیا. یہاں تک کہ 1 سال بھی نہیں گزرنے پایا تھا کہ مسلمۃ الکذاب جو جھوٹا نبی تھا اس سے ایک بڑی جنگ کی نوبت آ گئی جس کو حرب الیمامہ کہتے ہیں، یمامہ کی جنگ. اور اس جنگ میں 70 ایسے صحابہ شہید ہوئے جو بہت ہی اعلیٰ درجے کے حافظ قرآن تھے. 70 صحابہ جو اعلیٰ درجے کے حفاظ تھے وہ شہید ہوئے. سینکڑوں صحابہ شہید ہوئے اور بھی ان میں سے 70 حفاظ صحابہ شہید ہوئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا، امیر المومنین وقت آ گیا ہے کہ اس صحیفے کو اکجا کر دیا جائے. اگر سستی ہوگی تو پھر اندیشہ ہے کہ کہیں قرآن پاک ضائع نہ ہو جائے. تو اس بات پر صحابہ متفق ہو گئے اور سب نے حضرت ابوبکر صدیق پر زور دیا کہ نہیں آپ یہ خدمت انجام دیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کس کے سپرد کروں میں یہ کام، اتنا اہم کام ہے. تو کہا بہت آسان، زید بن ثابت جو بہت قریب رہے اور اس کام میں مسلسل لگے رہے ان کو.
کہا کہ وہ تو ایک ہی آدمی ہے اور وہ مرتب کریں گے تو ایسا نہ ہو لوگ آگے چل کے شبہ کریں، تو کہا نہیں، ایک اکیڈمی بنائیں گے، ایک اکیڈمی بنا دیں گے اور اس میں بڑے بڑے حافظ صحابہ جو تھے وہ 7-8 صحابہ کا انتخاب ہوا، اور یہ ہوا کہ مسجد نبوی میں اعلان کر دیا جائے کہ قرآن مجید کے سارے نسخے لے کر آؤ، اجزا کیا جا رہا ہے، اور جو بھی آیت لائے گا وہ 2 گواہی پیش کرے گا، 2 گواہی پیش کرے گا کہ یہ آیت میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ جو حفاظ صحابہ کی اکیڈمی ہے وہ اس کو ترتیب سے پڑھیں گے، اور پڑھتے پڑھتے جس ترتیب پہ وہ آیت آئے گی اس ترتیب پہ وہ آیت رکھ دی جائے گی۔ لہذا اب یہ عمل شروع ہو گیا۔ اس زمانے کا جو میڈیا تھا وہ جمعہ کے خطبے، مسجد نبوی کے اعلانات کر دیے گئے، اور پھر اس کے بعد سے وہ سارا ذخیرہ جمع ہو گیا، چمڑے کی جھلیاں اور درخت کی چھالیں جس پر آیتیں لکھی ہوئی تھی اب مسجد نبوی میں جمع ہو رہی ہے، اور حضرت زید بن ثابت کی ڈیوٹی ہے وہ لکھنا اور چیک کرنا، وہ ان صحابہ کی ڈیوٹی ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں یہ کہہ دیا تھا کہ یہ قرآن پاک کے سلسلے میں اتھارٹی ہے۔ حضرت ابی ابن کعب، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ایسے دیگر بہت سارے صحابہ ہیں، خود حضرت زید بن ثابت جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 صحابہ ہیں، بخاری شریف کی مختلف حدیثوں میں آپ کو ان کے نام ملیں گے جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھل کے کہتے تھے اگر قرآن سیکھنا ہے تو ان سے سیکھنا ہو۔ کبھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کا نام لیا، کبھی ابی ابن کعب کا لیا، کبھی حضرت زید بن ثابت کا لیا، اس طرح سے وہ 8 صحابہ تھے جو بہت جید حافظ تھے، وہ چیک کرتے تھے۔ چیک کرتے کرتے قرآن پاک مدون ہو رہا ہے، یہاں تک کہ سورۃ التوبہ کی آخری آیت تک پہنچ گئے، اور آخری آیت کے لیے جو چمڑا پیش کیا گیا جس پہ لکھی ہوئی تھی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، یہ آیت جب پیش کی گئی تو اس کی گواہی دینے والے ایک ہی صحابی تھے، حضرت ابو خزیمہ۔ معاہدہ ہوا اور اللہ کے رسول نے کہا میں گھر جا رہا ہوں اور قیمت لے کر آ رہا ہوں، اور تم اب اس سامان کو روک لو، کسی اور کے ہاتھ نہ بیچنا، میں ہی خریدوں گا اور تم کو یہ رقم جو طے ہوگی دے دوں گا۔ وعدہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرت تشریف لائے، جو قیمت بن رہی تھی، وہ کپڑا تھا، وہ غذا کی کیا چیز تھی، یہ تحقیق کرنی پڑے گی، بہرحال جو قیمت بن رہی تھی وہ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، تو اس کو کسی نے بڑی قیمت کی پیشکش کر دی، 100 روپے کی چیز کو اس نے کہہ دیا میں 150 میں خریدوں گا، اس کے منہ میں پانی آ گیا اور وہ بدل گیا، اور کہا کہ نہیں میری آپ کی کوئی بات نہیں ہوئی، مکر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے میرے آپ کی کوئی بات نہیں ہوئی، میں نے وعدہ نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تو نے وعدہ کیا مجھ سے، اور یہ بات ہو گئی تھی، میں قیمت لے کر آ رہا ہوں اور تو اب بدل رہا ہے۔ کہا کیا آپ کے پاس گواہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بات چیت ہوئی تھی، گواہ تو کوئی نہیں تھا، میری تیری بات چیت ہوئی تھی۔ تو وہاں ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا میں گواہ ہوں، میں گواہ ہوں، میں گواہ ہوں، آپ نے کہا تھا کہ آپ خریدیں گے اور اس نے کہا تھا آپ کے ہاتھوں وہ بیچے گا، اب یہ بدل رہا ہے، میں گواہ ہوں۔ جب گواہی دی وہ صحابی نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں وہ چیز اس نے بیچ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سامان خرید لیا۔ لینے کے بعد ان صحابی سے کہا تم کیسے گواہی دے رہے ہو، تم تھے کیا یہاں پر؟ تو کہا اللہ کے رسول جب آسمان سے وحی آتی ہے تو میں رہتا ہوں کیا؟ جب میں آپ کو رسول مانتا ہوں، وحی آتی ہے اور وحی کی میں تصدیق کرتا ہوں، تو نعوذ باللہ اس چھوٹے سے مکار تاجر کی چھوٹی سی چیز کے لیے آپ نعوذ باللہ غلط سے کام لیں گے، جھوٹ سے کام لیں گے؟ میں آپ کی سچائی پہ گواہی دیتا ہوں، آپ کی رسالت پر گواہی دیتا ہوں، اور آپ کے مقام محمود کی گواہی دیتا ہوں، اور آپ کی ساری ان چیزوں کی گواہی دیتا ہوں جس کا تعلق عالم غیب سے ہے، تو یہ عالم حاضر میں کیا غلط ہو سکتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ تو حضور نے کہا اچھا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے آج سے تم کو 2 گواہوں کے برابر بنایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقام کو بلند کر دیا اور تم 2 گواہوں کے برابر رہو گے ہمیشہ جب تک تم بقید حیات رہو گے۔ وہ تھے صحابی حضرت ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت زید بن ثابت نے کہا ابو خزیمہ اب دوسری گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود ڈبل گواہ بنا دیا تھا، وہ بیک وقت 2 گواہوں کی قدر و قیمت رکھتے ہیں۔
अब दूसरी गवाही कोई नहीं पूछ सकता, उनकी गवाही काफी है। लिहाजा सूरह तौबा के आखिर में आयत लिखो, और मुझे भी ऐसे ही याद है और आठों सहाबा ने कहा हमको भी ऐसे ही याद है अल्हम्दुलिल्लाह। जो एक शर्त हमने इजाफी थी, याद रखिए, ये 2 गवाहों की बुनियाद पर कुरान मजीद नहीं लिखा जा रहा, 8 हुफ्फाज की बुनियाद पर लिखा जा रहा है, लेकिन हजरत अबू बकर ने एक इजाफी शर्त लगा दी थी मजीद इस्तेहकाम के लिए कि 2 गवाह भी हों, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मेयार भी नहीं टूट पाया, और फिर कुरान मजीद लिखा गया। यहां से हमारा काफिला शुरू हुआ। मौजज़ा है कि नहीं, आप जरा सोचिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ये वाकया हो जाना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई और उनको बशारत दे सकते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा सकते थे तुम जन्नती हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा सकते थे तुम इस उम्मत के सबसे अमानतदार हो, लेकिन 2 गवाहों के बराबर करार देना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्या ये महज इत्तेफाकात थे? हरगिज नहीं, ये मौजज़ा था, तदवीन कुरान के मौके पर जाहिर हुआ, और यही मौजज़ाती अमल था मुसलमानों का, जिसके बाद फिर सारी तारीख वजूद में आती गई। अब आप अगर एक एक वाकया पढ़ते चले जाएं, तारीख का एक एक वरक़ उलटते चले जाएं, इस्लामी उलूम की मैं बात कर रहा हूँ, आप हैरत करेंगे कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों से कैसा बड़ा काम किया, और हमने वो उलूम इंसानियत को इनायत किए। हमारे असलाफ ने, हमने कहूँ तो जरा सा इसमें तारीफ हो जाएगी हमारी, हम तो आज बहुत मुअत्तल होकर रह गए, हाथ पर हाथ धरे बैठे। अल्लामा इकबाल ने बड़ी शिकायत की हमारे सिलसिले में, लेकिन हमारे असलाफ ने जो मेहनत की, जैसा सीखा, जो कुर्बानियाँ दी, और वो वाक़यात हमारे और आपके सामने नहीं हैं, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो शायद आप अपने आंसू जब्त न कर सके कि हमारे असलाफ ने कितनी मेहनतें की। ये तसलसल चलेगा इंशाअल्लाह, बाज़ बातें सामने आएगी। मिसाल के तौर पर मैं एक छोटा सा वाक़या आपके सामने रखते हुए गुफ्तगू खत्म करूं कि मुझे मल्लेपल्ली भी जाना है, वहाँ मेमोरियल सेंटर पे भी एक प्रोग्राम है, कि हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या आप सुने कि कैसे हमारे असलाफ ने उलूम की तदवीन के लिए कुर्बानी दी। कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह 16-17 साल के नौजवान हैं, और एक किताब बिक रही है, और किताब के माने याद रखिए ये प्रिंटिंग बुक नहीं समझना, हाथ से लिखी हुई होती थी, बहुत कीमती होती थी उस जमाने में किताब। लिहाजा वो किताब जो है इतनी उसकी कीमत थी कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इसकी कीमत अदा नहीं कर सकते थे। मिसाल के तौर पर आज के जमाने के एतबार से आप समझ लीजिए कि उसकी कीमत 1 लाख है। 16 साल का एक बच्चा, वो भी गरीब खानदान का, कहाँ से देगा? लिहाजा पूरी रात इमाम मालिक की जगते हुए गुजर गई, करवटों पे करवटें बदल रहे हैं, अल्लाह कैसे कल किताब से निकल जाएगी, काफिला वापस चला जाएगा। यहाँ तक के सोचते सोचते छत पर निगाहें टिकी हुई थी, एक आइडिया जहन में आया कि ये पूरी छत की तो लकड़ी है शीशम की आला दर्जे की, अगर इसको बेच दो तो 1 लाख रुपए आएंगे। इमाम मालिक ने दूसरी सुबह सारी छत उतार के बेच दी और वो किताब खरीद ली। रिवायतों में आता है वो पूरी सर्दी इमाम मालिक नंगे आसमान के नीचे सोते रहे, और मदीने मुनव्वरा की सर्दी का आप अंदाजा कर लीजिए, पूरी सर्दी इमाम मालिक ने खुली हुई छत के नीचे गुजार दी एक किताब के खातिर। ऐसी कुर्बानियां सैकड़ों वाकयात हैं, कहाँ है वो तारीख के औराक में? कहीं छुपे हुए वाकयात हैं। ये वाकयात इंसानियत के सामने आए कि हमारे स्कॉलर्स ने उलूम की ईजाद के सिलसिले में कितनी मेहनतें की। सारा न्यूटन के सर बांधा जाता, उन्होंने सेब गिरते हुए देख लिया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को उन्होंने मालूम कर लिया। आप जरा तफसीर के जखीरे में देखिए, पुराने मुफस्सिरीन उनसे कहीं पुराने, 800 साल पुराने, 900 साल पुराने तारीख की किताबों में, तफसीर की किताबों में वो लिखते हैं जरूर जमीन के अंदर कुछ इंतजाम की कैफियत है जिसकी वजह से अशिया नीचे आती है, वजनी होती है। हमारे असलाफ के पास फिक्र थी लेकिन छुपी हुई है, निगाह से पोशीदा है, लिहाजा इसकी वजह से क्रेडिट किसी और को जा रहा है। जरूरत इस बात की है कि हमारी एक ऐसी तारीख मुरतब हो कि हमने उलूम की कैसे खिदमत अंजाम दी, उलूम की खिदमत जो अंजाम दी वो तारीख सामने आई तो इंशाअल्लाह इंसानियत को पता चलेगा कि इस्लाम के एहसानात इल्म के मैदान में कितने अज़ीमुश्शान हैं। और फिर शायद एक नया बाब शुरू हो जाए और हमारे नौजवानों के अंदर भी हिम्मतें पैदा हो जाए और वो आगे बढ़े और मेहनतें करें और तरक्की करें।
اور انشاءاللہ یہ گفتگو ہوتی رہے گی. آج میں اس مختصر گفتگو پر اکتفا کرتا ہوں. آئندہ کچھ اور اہم چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على حبيبك ورسولك محمد آله وصحبه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين.